بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفلیشن ہماری اکانومی میں دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ مہنگائی بڑھنے کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ بڑھ گیا ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی بنیادی وجوہات میں پٹرول، گیس اور بجلی کے ریٹس میں اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اضافی ٹیکسز لگا دیے ہیں، لیبر ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور خام مال کی عدم دستیابی ہے۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری رہتی ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام بھی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ اس وجہ سے بڑھ گیا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر اس وقت مارکیٹ میں ڈالر دستیاب نہیں ہے، یعنی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اس کی سپلائی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کے مارکیٹ ریٹ میں اور جو سرکاری ریٹ ہے اس میں بہت زیادہ فرق پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ باقی چیزوں میں بڑھ گیا ہے۔ مثلا گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آٹے کی قیمت جو ہے وہ ہم 200 روپیہ سستا دیں گے مارکیٹ قیمت سے، یعنی سبسڈی دیں گے۔ اب گورنمنٹ نے سبسڈی تو دے دی ہے اور وہ آٹا سستا بھی بک رہا ہے۔ جب آٹا سستا ہوگا تو لوگوں کی ڈیمانڈ تو بڑھ گئی ہے، لیکن پیچھے گندم کی سپلائی تو کوئی نہیں بڑھی ہے نا۔ تو اس وجہ سے جب امدادی چیکس ملتے ہیں یا گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے تو اس سے مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ تو بڑھ جاتی ہے، مگر ان کی سپلائی نہیں بڑھتی ہے۔ مہنگائی کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آئی پی پی کے گردشی قرضے ہیں، یعنی ہمیں وہ بجلی دے نہ دے ہمیں ان کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور یہ قرضے ہزاروں ارب ڈالر میں، ہزاروں ارب روپوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے بڑے قومی ادارے ہیں، مثلا پی آئی ہے، پاکستان ریلوے ہے، سٹیل مل ہے، یہ سارے خسارے میں چل رہے ہیں۔ ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے دفاعی اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے اس میں مہنگائی کی۔ بہرحال اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہر 15 دن بعد یا مہینے بعد اپنا پالیسی ریٹ اناؤنس کرتا ہے، تو پالیسی ریٹ کو وہ ایسا ایسا بڑھائی جا رہا ہے۔ تو اس کے فوائد میں یہ بیان کرتے ہیں کہ پالیسی ریٹ جو بڑھتا ہے تو مہنگائی کا جن قابو آ جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس سے مہنگائی کا جن انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے قابو آ جاتا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے لوگوں کو لالچ دیا جاتا ہے کہ وہ پیسے خرچ نہ کریں بلکہ بینک میں جمع کرا کے ہائر انٹرسٹ ریٹ پر اس پہ پرافٹ ارن کریں۔ لیکن اس سے کوئی خاص فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ لوگوں کے پاس بچت کی ہوئی رقم ہے ہی نہیں ہے، اور اگر جس کے پاس بچت کی ہوئی رقم ہے وہ چیزیں خریدنے کی بجائے بینک میں جمع کروا دیتا ہے، تو اس سے پھر وہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، چیزوں کی سپلائی تو ہوگی، ڈیمانڈ نہیں ہوگی، یعنی کساد بازاری جنم لے لے گی۔ اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں ان میں سارا سال سیل کے نام پر مختلف وہ چیزیں سیل کرتے ہی رہتے ہیں۔ مہنگائی بیسیکلی ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے، کوئی ہمارے کنٹری میں انوکھی نہیں بڑھ رہی ہے، ڈیولپ کنٹریز میں بھی بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آمدن بڑھانی چاہیے اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔